بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک الی آخرہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہر موقع پر آگاہ فرمایا، متنبہ فرمایا اور ان کو متحرک اپنے ہر موقع پر اپنے رہنے کے بارے میں اس انداز سے ترغیبات دی ہیں کہ انسان کبھی بھی غافل نہ ہو، بطور خاص اپنی آخرت سے غفلت ہرگز نہ برتے، کیونکہ آخرت سے غفلت برتنا در حقیقت خود اپنا نقصان کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں جو پیدا فرمایا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، یہاں پر رہنے کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور اسی طریقے سے مستقل رہائش ہماری اپنی یہ نہیں ہے، بلکہ جنت سے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہم کو بھجوایا، جیسا کہ سیدنا حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں روانہ کیا گیا۔ تو جب ان کو روانہ کیا گیا تو گویا کہ اولاد آدم کو روانہ کیا گیا، اور اس کے بعد وہیں پر ہم کو لوٹ کر جانا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کو عطا فرمائی ہیں ان سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سرما کے موسم میں بازار سے کمبل، شال خرید کر لاتے ہیں، رگ خرید کر لے کر آتے ہیں، اس کا صحیح فائدہ یہ ہے کہ سرما کے موسم میں اس کو استعمال کیا جائے تاکہ سردی سے بچاؤ ہو سکے۔ گھڑی ہم خرید کر لاتے ہیں، اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ انسان اس سے اپنے جملہ معمولات کے لیے اوقات کو دیکھ کر اپنے یعنی ان اوقات کو دیکھنے کے بعد صحیح طریقے پر وہ انجام دے سکے، تاکہ اپنے معمولات کے اندر خلل واقع نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہم کپڑے بناتے ہیں، اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ انسان اس کو موقع بموقع یعنی استعمال کرتا رہے، پہنتا رہے، تاکہ سردی سے بھی بچاؤ ہو سکے، جسم بھی ہمارا ڈھک جائے اور انسان کے لیے زیب و زینت کا بھی ذریعہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو آپ نے ان کی جانب نشاندہی فرمائی، اور یہ فرمایا کہ دیکھو اس کو غنیمت سمجھو۔ اس لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی قدر کر لو، اس کو ضائع ہونے مت دو اور اس سے فائدہ اٹھا لو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ کون سی چیزیں ہیں 5؟ انہی 5 چیزوں میں سے آپ نے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ انسان پر مختلف اوقات میں مختلف حالات اور کیفیت آتی ہیں۔ مثلا انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو انسان اپنے تمام اعضاء کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ کمزور اس معنی کر کے اپنے طور پر بچپن میں چل پھر نہیں سکتا، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا ہے۔ جو بچے کی پیدائش ہوئی ہے، 1 دن کا بچہ، 2 دن کا، 3 دن کا، 4 6 دن کا بچہ اپنے طور پر اٹھ کر بھاگ نہیں سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، پھر نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی ضروریات کو اپنے طور پر اپنے اختیار سے پورا نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ بچپن ہے، اس کا ناسمجھ ہے، اس کو نہیں معلوم کہ دنیا کیا چیز ہے، اس کو نہیں معلوم کہ وطن کیا چیز ہے، اس کو نہیں معلوم کہ سردی کیا چیز ہے، اس کو نہیں معلوم کہ گرمی اور بارش کیا چیز ہے۔ وہ اپنے نفع اور نقصان سے بالکل بے خبر رہتا ہے، لہٰذا بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے انسان کا بے خبری کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بچپن کی وجہ سے یا تقریباً 15 سال کے قریب تک یا 15 سال تک یا بالغ ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کو پابند اور مکلف نہیں فرمایا کہ اس سے آخرت میں باز پرس ہوگی، نماز کیوں نہیں پڑھی گئی، روزہ کیوں نہیں رکھا گیا،
یہ چیزیں یا فرائض اور واجبات سے انسان کو بچپن کے زمانے میں سبکدوش رکھا گیا، لیکن جب انسان بالغ ہو جاتا ہے یا 15 سال کی عمر ہوتی ہے، اب اس کے بعد شریعت کے سارے احکامات کا مکلف اور پابند ہو جاتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے نمازوں کا ہوتا ہے، جب وہ اوقات آ جائیں، رمضان شریف کا مہینہ آ جائے تو روزوں کا ہو جاتا ہے، جس وقت کہ اس کے پاس مال آ جائے اور سال گزر جائے تو زکوٰۃ کا وہ پابند ہو جاتا ہے، حج کے ایام آ جائیں اور مالی حیثیت اور گنجائش اگر ہو تو پھر وہ حج کا بھی پابند اور مکلف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسی ہے جس میں انسان کے اعضاء کے اندر مضبوطی اور قوت اور طاقت آ جاتی ہے۔ اس میں انسان جتنی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، بندگی کرے، نوافل کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور جو بھی کام ہو سکتے ہیں۔ انسان کے لیے جوانی کا زمانہ وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں انسان کے دل کے اندر امنگیں پیدا ہوتی ہے، جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور حوصلہ انسان کا دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ تو 3 ادوار یا 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ انسان کا وہ ہوتا ہے جو بچپن کا ہوتا ہے، جس میں انسان مکلف نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا زمانہ انسان کا جوانی کا ہوتا ہے، اور تیسرا زمانہ یا تیسرا دور انسان کا بڑھاپے کا ہوتا ہے، کہ اس میں انسان کا ہاضمہ بھی برابر نہیں، اس میں انسان کے نہ دانت ساتھ دیتے ہیں نہ آنت برابر ساتھ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے یادداشت بھی انسان کی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جسمانی طور پر انسان کمزور ہونے لگتا ہے۔ بڑھاپا جیسے جیسے آتا ہے تو انسان کے ان تمام اعضاء کے اوپر کمزوری اور اضمحلالی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اصل زمانہ انسان کا کام کرنے کا جو زمانہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی ہے، بندوں کی خدمت ہے، اور بھی جو امور انجام دیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے جوانی کے زمانے میں دیے جاتے ہیں، انجام دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت میں جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بچپن کو نہیں رکھا ہے، بڑھاپے کو نہیں رکھا ہے، بلکہ اہل جنت، تمام کے تمام اہل جنت ہمیشہ نوجوان رہیں گے۔ یعنی ایسی ان کی عمر رہے گی جیسا کہ 30 سے 33 سال کا جو زمانہ ہوتا ہے، انسان کے اس جوانی کے زمانے کے اندر پختگی اور مضبوطی آ جاتی ہے۔ لہٰذا وہ زمانہ انسان کا یعنی ویسا عالم وہاں پر رہے گا کہ سارے کے سارے جنتی وہاں پر جوان قسم کے رہیں گے، طاقت اور قوت ان کے اندر رہے گی، کسی قسم کا بڑھاپا، ضعیفی اور کمزوری ان کے اندر وہاں پر نہیں پائی جائیں گی۔ اس لیے آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ کیا مطلب ہو گیا؟ جتنی زیادہ اس میں عبادت کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے کہ مسجد کو چھوڑو ہی مت، یا مسجد کا کونا پکڑ لو، یا والدین کی خدمت مت کرو، کماؤ مت، کھاؤ مت، یہ اسی طریقے سے بھاگ دوڑ مت کرو، یہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے طاقت اور قوت کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس کو غنیمت سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو غنیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی یہ زندگی دن بدن ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے برف کی ایک سل ہے، 10-20 پاؤنڈ کی سل ہے، 25-50 کلو کی سل ہے، اب اس کو رکھنے کے بعد اگر ہم نے اس کو رکھ دی، اگر دھوپ میں اگر رکھ دی تو دیکھنے میں ہمارے نہیں آئے گا، لیکن دھیرے دھیرے غیر محسوس طریقے سے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور ہوتے 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 ایک وقت وہ آتا ہے، ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ جس میں وہ ساری کی ساری برف کی سل وہ اپنا وجود کھو دیتی ہے، اور وہاں پر دیکھنے کے بعد ایک وقت کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، وہاں پر ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یا تھوڑے وقت پہلے یہاں پر برف رکھا ہوا تھا یا برف کی سل رکھی ہوئی تھی۔
یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ہر لمحہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کم سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ جس وقت دنیا میں انسان آیا تھا، مثلاً اگر کوئی شخص 70 سال عمر لے کے اگر آیا تھا تو جیسے ہی پیدائش کے بعد ایک لمحہ ہوگا تو 70 سال میں سے ایک لمحہ کم ہو گیا، 2 لمحے کم ہونے کے بعد 2 لمحے کم ہو گئے، 3 4 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، 1 سال 1 مہینہ، 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال، ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ آخری اس کا 70ویں سال کا 70واں منٹ اور 70واں سیکنڈ آتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو شاعر نے جو بات کہی ہے بڑی پتے کی بات کہی ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، کہ انسان کی عمر برف کی مانند یا برف کی طرح کم ہوتی چلی جا رہی ہے، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، مطلب یہ ہے کہ خاموشی سے اور بہت یعنی ایک خفیہ طور پر اور غیر محسوس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی کا حال یہ ہے، اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور حدیث پاک کے اندر جو بات فرمائی گئی ہے کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ انہی میں سے ایک شخص وہ بھی کہلا فرمایا گیا ہے کہ وہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، اور ایک وہ نوجوان کہ جو اپنے پروردگار کی عبادت اور بندگی کے اندر پروان چڑھے، مطلب یہ ہے کہ جب اس کا بچپنے کا زمانہ جب ختم ہو رہا ہے اور جوانی میں جب وہ داخل ہو رہا ہے تو وہ اس وقت ان دونوں حالتوں میں، دونوں کیفیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وہ لگا رہے اور مصروف رہے، یعنی اس حالت سے، اور پھر جوانی کے زمانے میں آنے کے بعد بھی وہ معصیتوں سے، گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ لہٰذا انسان کی جوانی کا زمانہ جس طریقے بچپن کا زمانہ رہتا نہیں ہے، چلا جاتا ہے، اسی طریقے جوانی کا زمانہ بھی انسان کا رہتا نہیں ہے، چلا جاتا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو اس صورت میں انسان کو بڑھاپا لے کر چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 2 زمانے بطور خاص کہلاتے ہیں، ایک ہے جوانی کا زمانہ اور ایک ہے بڑھاپے کا زمانہ۔ بڑھاپے میں انسان مجبور بے بس ہو جاتا ہے، چاہتے ہوئے بھی بہت ساری عبادتیں نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ قیام کی حالت میں اس کو قدرت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے بیٹھ کر نماز اس کو پڑھنا اگرچہ کہ شریعت نے چھوڑ دی ہے، لیکن اندر سے جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، یہ کر لوں، یہ اسی طریقے جی چاہتا ہے اس کا کہ میں روزے رکھوں، لیکن خدا نخواستہ ایسے امراض کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلا شوگر کی بیماری ہو گئی، اب اس صورت میں معالجین اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھانا ضروری ہے، ورنہ یہ بیماری بڑھ جائے گی اور اس طریقے ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے چاہتا ہے کہ انسان گھنٹوں عبادت کرے لیکن کر نہیں پاتا ہے، اس لیے کہ انسان کے اعضاء ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، ہر شخص کو اور بطور خاص ان لوگوں کو جو جوان کہلاتے ہیں ان کو اپنے اس زمانے کو، ان چیزوں کو، ان اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جوانی کے ایام کو اور جوانی کے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی، بندوں کی خدمت، حلال اور جائز کمائی، اس کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔